आदाब अर्ज़। कुछ अर्सा पेशतर सोशल मीडिया ख़ुसूसन फ़ेसबुक पर एक मोहतरमा इज़्ज़त माब मोहतरमा नसीम कौसर साहबा हुआ करती थी। क्या हुआ, कहाँ चली गई, ये एक अलहदा दास्तान है जिस पर कभी फिर बात होगी। उनकी एक पोस्ट, एक तहरीर मेरे पास महफूज है जिसको मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। बड़ी बोल्ड किस्म की तहरीर है मगर उसमें सोचने के लिए बहुत कुछ है। वो तहरीर आपकी खिदमत में लिखती हैं, बल्कि लिखती थी। पिछले दिनों मैंने एक जिनसी लतीफ़ा पोस्ट किया जिस पर बहस छिड़ गई। ज़्यादातर तबसरे तो नज़रअंदाज करने वालों के थे, मगर मेरे दो मुअज़्ज़िज़ दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे जिनका जवाब देना लाजमी था। लिहाजा नंगी बातें हुई, लेकिन कुछ ऐसे अफराद जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद गली कूचों के थड़ों पर बैठकर आती जाती औरतों के बारे में राय ज़नी कायम करना होता है, वो सोशल मीडिया जैसे बाकमाल फोरम पर आकर भी आदतन ओछी हरकतें करते हैं। उन्होंने मेरे तबसरे के स्क्रीनशॉट लिए और गली गली मोहल्लों में और गली गली मुल्कों ग्रुपों में लेकर घूम रहे हैं कि देखो ये औरत कैसी नंगी बातें करती है। मुझे ऐसे बोनों की रत्ती भर परवाह नहीं, लेकिन चूंकि अब मौजू छिड़ा है और बच्चा लोग भी गर्म हुए फिर रहे हैं, तो मुझे मुनासिब लग रहा है कि ये अच्छा मौका है कि मैं अपने मौक़िफ़ की तफसील खोल कर बयान करूं। आगे लिखती हैं, सेक्स एक आर्ट है, फ़न है। इसके लिए जानदार किस्म की ज़हनी क़ुव्वत और जिनसी हम-आहंगी दरकार होती है। जो लोग इससे महरूम होते हैं, दौरान सेक्स इनकी हरकत और सकनात में इज़्तिराब पाया जाता है। ऐसे लोगों में हैवानी ख्वाहिशात इंगड़ाई तो ले रही होती हैं, मगर बवजह कम इल्मी और जहालत और अल्ताफ़त और जमालियाती हिस्स से महरूमी की वजह से वो ठीक तरीके से इनका लुत्फ़ उठाने से कासिर रहते हैं। नतीजे के तौर पर इनकी इंसानी जिनसी ख्वाहिशात दरिंदगी का रूप धार लेती हैं और वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने, खून निकालने, मनमानी करने, जिस्मानी ताकत दिखाने को सेक्स समझने लगते हैं, बल्कि इन सब को वो अपना पैदाइशी हक़ समझते हैं। ऐसे मौक़ों पर समझदार औरत अपनी मुमकिना मजबूरी की वजह से मर्द के सामने सरनगू तो हो जाती है, लेकिन ऐसे मर्द की हैसियत इसकी नज़र में इस कुत्ते से ज़्यादा नहीं रहती जो उसे भंबोड़ रहा होता है और जिससे खलासी हासिल करने का वाहिद रास्ता हड्डी डालकर साइड पर हो जाना ही रह जाता है। दोस्तों, याद रखें, अगर आपकी कुर्बत औरत को ये एहसास ना दिला सके वो किसी जजीरे की शहज़ादी है, तो आप एक नाकाम मर्द हैं। अगर आपका लम्स इसकी ज़ात पर नशा और सरशारी की कैफियत तारी ना कर सके, तो मान लें कि आपको सेक्स करना नहीं आता। असील मर्द की कुर्बत में औरत का अपना वजूद हीरे जवाहरात से मुज़य्यन महसूस होता है, जबकि दूसरी सूरत में गंदगी का ढेर। आप लाख मुझे गाली दे दें, मगर यह हकीकत अपनी जगह पर कायम है। आप लाख मुझे गाली दे लें, मगर यह हकीकत अपनी जगह पर कायम रहेगी कि सेक्स के मुतल्लिक औरत भी एक राय रखती है।
سیکس کے متعلق اس کے بھی مخصوص احساسات ہیں، اس کی بھی ایک چوائس ہے۔ دوران سیکس عورت کو کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کچھ چاہ رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں بھی چاہ رہی ہوتی، وہ یا تو مرد کی قربت کا مزہ لے رہی ہوتی ہے یا پھر اسے ہڈی ڈال رہی ہوتی ہے۔ یہ دریافت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بعض دفعہ وہ اتنی بے نیاز ہوتی ہے کہ اس کا اظہار کرنا بھی نہیں چاہتی۔ جو زاویہ بھی پکڑ لیں، یہ سچ ہے کہ سیکس میں عورت برابر کی شریک کار ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ عورت مرد سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ سیکس عورت کے لیے ہے، مرد اس کا سیکس ورکر ہے۔ اس کی سادہ سی دلیل یہ ہے کہ دوران سیکس مشقت والا سارا کام مرد کرتا ہے۔ اگر اس کا سیکس ورکر اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے سر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے تو عورت اس سے بور ہونے لگتی ہے، اکتا جاتی ہے۔ لہٰذا جن مردوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کی بیویاں ان میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتیں، انہیں چاہیے کہ ممکنہ وجوہات ڈھونڈ کر انہیں رفع کریں، یعنی کہ دور کریں، اپنی خامیاں دور کریں، خود کو بھی ایجوکیٹ کریں اور اپنی بیویوں کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ کچھ جوڑوں میں تو شروع سے ہی سیکس کی حس نہیں ہوتی، ان کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ معاش کے ساتھ ساتھ سیکس کی حس کے بغیر کامیاب تعلق کا تصور ناممکن ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جوڑا جنسی طور پر صحت مند اور جاندار اور باشعور ہو۔ ایک ہوش مند مرد یا عورت اپنے پارٹنر کی شراکت کے بغیر سیکس انجوائے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ ذہنی مریض ہے۔ میں اپنی کولیگز میں سے سب سے جونیئر ہوں۔ میری سب کولیگز 30 سے لے کر 55 کے پیٹے میں ہیں، 2 نے تو حج بھی کیے ہوئے ہیں، ایک نے عمرہ کر رکھا ہے، جبکہ ایک کا تعلق خالص سید فیملی سے ہے۔ روزانہ صبح لنچ کی جب محفل جمتی ہے تو ان کی باتوں، لطائف، حقائق و واقعات کا زیادہ تر موضوع سیکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ کہکے ہوتے ہیں، ٹھٹھا لگایا جاتا ہے، وہ سب لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، میں جانتی ہوں کہ تقریباً ہر بے تکلف محض اور نجی محفل میں ایسے ہی لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت بھی سیکس سے متعلق سوچتی ہے، بات کرتی ہے، رائے زنی کرتی ہے اور نقطۂ نظر بھی قائم کرتی ہے۔ میرے بچوں، ایسے موضوع روز روز نہیں چھڑتے، لہٰذا میں بغیر کوئی لگی لپٹی کے نصیحت کرتی جاتی ہوں کہ کوئی بھی عقل مند عورت ایسے مرد سے وفا نہیں کرتی جو اسے عزت نہ دے سکے، معاشی طور پر کمزور ہو اور جنسی آسودگی نہ فراہم کر سکے۔ ایسا مرد عورت پر بوجھ ہے، اس کے گلے کا پھندا ہے۔ اب ہمارا سماجی نظام اتنا ناقص ہے کہ ہم نے چالاکی سے عورت کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کے ساتھ اس کا رہنا عین عبادت اور فرض ہے، لہذا وہ وفا کو خود پر طاری کر کے بلکہ مسلط کر کے عجیب طرحانہ زندگی گزارتی ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسے مردوں کو ہمیشہ عدم تحفظ کا احساس رہتا ہے۔ یہ عدم تحفظ
ان کی باتوں اور افعال سے عیاں ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ایسے مرد حد درجہ شکی مزاج ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں پر نظر رکھتے ہیں بلکہ ان کی رکھوالی بھی کرتے ہیں۔ ایسے کسی مرد کی بیوی اگر ہنس کر اپنے کزن سے دعا سلام بھی کر لے تو اسے موت پڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ مجبوراً اپنی بیویوں کو موبائل تو دلا دیتے ہیں مگر آؤٹ گوئنگ بند کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہمارے یہاں ارینج میرج کا رواج نہ ہوتا تو ایسے مرد عورتوں سے محروم نظر آتے۔ لیکن ساتھ سلام ہے ہمارے سماجی و معاشی نظام کی کارستانیوں کو، جس نے ایسے چودوں کو بھی بچی باز بنا دیا ہے، اور آج وہ اس معاملے میں ہر فن مولا قسم کے ماہر بنے گھومتے نظر آتے ہیں۔ خود کو ہر گندی حرکت کا حقدار سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون اس بارے میں بات بھی کرے تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ عورت ننگی باتیں کرتی ہے۔ نسیم کوثر، بقلم خود، فیس بک۔